اولاد کو کس طریقے سے ہم اس کی تربیت کریں، اس کو برے کاموں سے روکیں، برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لے کر آئیں اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں اولاد کو، آخر ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ آج ہم اپنی اولاد کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایم اے، ایم ایڈ، بی ایڈ، پی ایچ ڈی، یہ ساری چیزیں کروانا چاہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو کروا بھی رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنانا چاہ رہے۔ ہماری اولاد، ہم چاہتے ہیں کہ اسکول پڑھے، اعلیٰ نمبروں سے میٹرک پاس ہو جائے، اعلیٰ نمبروں سے کالج اور یونیورسٹی پاس ہو جائے، لیکن اگر ہماری اولاد دیندار نہیں ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اگر اسکول جا رہا ہے تو آج کل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ اسکول سے چھٹی کرتا ہے تو ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نے اسکول سے چھٹی کی، چاہے بہانہ لگا کر چھٹی کر رہا ہے یا بخار کی وجہ سے چھٹی کر رہا ہے یا کوئی مجبوری ہے، لیکن ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے نے چھٹی کر لی۔ لیکن اگر ہماری اولاد نیکی کی طرف نہیں جا رہی، گناہ کا کام کر رہی ہے بھائی، اچھی تربیت اس کی نہیں ہو رہی، ہماری اولاد نماز پڑھنے نہیں جا رہی، تو اس پر ہمارے ماں باپ پریشان نہیں ہوتے ہیں، اس پر ہمارے ماں باپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو وہ تعلیم یافتہ تصور کی جاتی ہے، ایجوکیٹڈ پرسن بن جاتا ہے، لیکن دینداری کے اعتبار سے وہ بالکل نل رہتا ہے، دینداری کا اس کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ بچہ جو ہے دیندار نہیں ہوتا، دین کے بارے میں اس کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد ہمارے ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی اولاد دیندار نہیں ہے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، خود تو نمازی ہے، خود تو 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن اولاد مسجد کی طرف نہیں آ رہی، اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جب ہم نے اولاد کو دین سکھایا ہی نہیں، جب اولاد کو دینداری سکھائی ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے اندر دینداری آ سکتی ہے؟ جب ایک چیز کے اندر ایک فنکشن ہی نہیں ہے، کمپنی اس فنکشن کو اس چیز کے اندر ڈال ہی نہیں رہی، تو پھر اس چیز کے اندر وہ فنکشن کہاں سے آئے گا؟ ظاہر بات ہے، کسی بھی چیز کے اندر ایک چیز کو پیدا کرنے کے لیے اس چیز کے لوازمات کو تو اس کے اندر ڈالنا چاہیے، تبھی تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اولاد کو ہم دینداری سکھاتے نہیں، قرآن سکھاتے نہیں، نماز پڑھنے کی عادت اس کو ڈالتے نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اولاد بڑی ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ جب اولاد چھوٹی تھی اس وقت تو آپ کے کنٹرول میں تھی، بھائی، اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے اس وقت تو کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تب تو کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ بڑی ہو جائے تو تب بھی وہ ماں باپ کے کنٹرول میں رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی تربیت میں سب سے اولین چیز یہی دینداری ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے، نماز کی عادت اس کو ڈلوانا ہے، اچھے برے کی تمیز بچپن سے ہی اس کو ہم نے سکھانی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولاد دنیا کے اعتبار سے تو ویل ایجوکیٹڈ ہے بھئی، دنیا کا قانون اور دنیا کا فن اور دنیا کی تعلیم تو بہترین طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، دنیا کے طور طریقوں کو، دنیا کے ضوابط کو تو وہ بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن دینداری کا الف بے بھی ان کو نہیں آتا، دینداری کا الف بے بھی ان کو نہیں آتا۔ اب اگر ماں باپ سے یہ پوچھے نا کہ بھئی بیٹا کیا کر رہا ہے، تو وہ بتاتے ہیں بھئی اس نے فلانی جگہ سے جناب میٹرک کیا ہے، فلانی جگہ سے ایف اے کیا ہے، پھر بی اے کیا ہے، پھر ایم اے کیا ہے،
پھر PhD کیا ہے, M.Ed کیا ہے, B.Ed کیا ہے, فلانے چیز میں جناب انجینئرنگ کی ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, کمپیوٹر کا ماہر ہے, اس کے بڑے صفات گنواتے ہیں. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ دینداری میں کتنا کچھ آگے نکلا ہوا ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بس یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں, بس تھوڑا سا بے دین ہے, تھوڑا سا بے دین ہے. یعنی دینداری کے اعتبار سے اس کی بے ایمانی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بے دین ہے. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا بے دین ہے, نماز پڑھ لے گا. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس تھوڑا سا بے دین ہے, قرآن پڑھ لے گا. نیکی نہیں کرتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو وقت آنے پر سمجھ جائے گا اور نیکی کر لے گا. اس طرح ہوتے 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 جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہی ماں باپ روتے ہیں, اولاد بات نہیں مانتی. یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا بڑا کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تھوڑا بے دین ہے, زیادہ بے دین ہے, یہ کوئی تصور نہیں ہے. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, چاہے تھوڑا ہو چاہے بڑا ہو. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. بے دینی بے دینی ہی ہوتی ہے, چاہے تھوڑی بے دینی ہو یا زیادہ بے دینی ہو. تو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ بس تھوڑا سا بے دین ہے, بلکہ دینداری میں اگر تھوڑی سی بے دینی آ جائے تو پھر یہی سمجھی جاتی ہے کہ یہ مکمل بے دین ہے. ایک آدمی ہے, ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہے, ہیں بھئی, دنیا کے سارے لوازمات اس کو معلوم ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا, باقی سارے کام کرتا ہے, نیکی کے بھی باقی سارے کام کرتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو کیا وہ تھوڑا سا بے دین ہوا؟ بھئی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کہ یہ کہنا کہ تھوڑا سا بے دین ہے, یہ کوئی لاجک نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی مر گیا, ڈاکٹر کو بلا کر اس کو چیک کروائیں کہ اس کو کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ساری چیزیں چیک کر لیتا ہے, چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, صرف تھوڑی سی اس کی جان نکل گئی ہے, صرف تھوڑی سی اس کی جان نکل گئی ہے. تو کیا وہ جان تھوڑی سی نکلنا ہے یا ساری جان کا نکلنا ہے؟ پورا جسم ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے, جان نہیں ہے, تو اس جسم کا اچار ڈالنا کیا کرنا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کو نہلا دھلا کر کفنا کر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دفن کر دیتے ہیں, مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کو رکھ بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا کو بیکار ہو جاتا ہے وہ. تو یاد رکھیں کہ یہ جو تھوڑی سی بے دینی ہے یہ پوری بے دینی ہے, تھوڑی سی کوئی بے دینی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہے اور کسی کام کے قابل ہو گئی ہے, بھئی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے, اپنی کمائی خود کر رہی ہے, ساری چیزیں خود ہیں, مگر تھوڑا سا بے دین ہے, تو وہ تھوڑا سا بے دین نہیں ہے, وہ سارا بے دین ہے. مسلمان کو تھوڑا سا بھی بے دین نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں تو ہوگا کیا؟ اگر ہم اپنی اولاد کو مثال کے طور پر اچھی اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں, نیکی کی تربیت نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو بتاتے نہیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بتاتے نہیں ہیں, اس کو سمجھاتے نہیں ہیں, اس کو سکھاتے نہیں ہیں, تمام طور طریقے ادب آداب کے اس کو سکھاتے نہیں ہیں, یعنی اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہی اولاد جب بڑی ہو جائے گی تو یہ اولاد ان ماں باپ کی سروں پر سوار ہو جائے گی. یہ اولاد ماں باپ کے سروں پر سوار ہو جائے گی. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ اس کو اس پر سوار کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر سوار کر دیتا ہے کہ یہ لو, اس کی خاطر تم نے میری نافرمانی کی تھی, اس سے تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اسی طریقے سے یاد رکھو, اگر ہم نے اولاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا, یعنی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو ہم اس کو کہہ نہیں رہے کہ بھئی نماز پڑھو. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناراض ہو جائے گا. اولاد بے دینی پر لگی ہوئی ہے, ہم اس کو کہہ نہیں رہے کہ بھئی بے دینی چھوڑ دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد ناراض ہو جائے گی.
ہیں بھائی. یعنی اولاد کی ناراضگی کی تو فکر ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اوپر سوار کر دیتی ہے. وہ اولاد تو ان کی اولاد ہوتی ہے لیکن ان ماں باپ کی عزت اور احترام اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے. یہ جو باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ان کا ماہانہ خرچہ بھی ان کو دے دیتے ہیں بھئی. کوئی غمی خوشی آتی ہے تو وہاں پر جا کر مل کر بھی آ جاتے ہیں. اور بعض ایسے بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے کہ باپ اولڈ ہاؤس میں آخری سانسیں لے رہا ہے, بیٹے کو فون کرتے ہیں اولڈ ہاؤس والے کہ بھئی تمہارا باپ جو ہے مرنے کے قریب ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ جی میں میٹنگ میں ہوں, میٹنگ سے فارغ ہو کر میں آؤں گا. پھر فون کرتے ہیں, پھر یہ جواب ملتا ہے. بالآخر وہ باپ مر جاتا ہے, اور جب مر جاتا ہے تو وہ اولڈ ہاؤس والے اس کو فون کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا باپ مر گیا ہے, لہٰذا آ کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. تو بیٹا آگے سے کہتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, آپ اس کا کفن دفن کر دیجئے, جو خرچہ آئے گا میں آ کر آپ کو پے کر دوں گا. یہ وہ اولاد ہے کہ جس کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی ہے, اسلامی تربیت ماں باپ, اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسی تعلیمات اولاد کے بارے میں یا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہے نہیں کہ جو وہ اپنے اولاد کو بتائیں. آخر ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں, ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں بھئی, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے. تو جب ہم اپنی اولاد کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے, یا اولاد غلط کام کر رہی ہے, ہم اس اولاد کو غلط کام سے نہیں روکیں گے کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے, تو یاد رکھنا اگر ہم بیٹے کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے تو کل کو اللہ تعالیٰ اسی بیٹے کو ہمارے اوپر سوار کر دیں گے. وہ بھی ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرے گا, وہ بھی ہماری طبیعت کا خیال نہیں کرے گا, وہ بھی ہماری مرضی کا خیال نہیں کرے گا, وہ بھی ہماری پسند اور ناپسند کا خیال نہیں کرے گا. آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سے لوگ آ کر روتے ہیں کہ میرا بیٹا پہلے ٹھیک تھا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب ہمیں منہ نہیں لگاتا. منہ لگانا تو دور کی بات ہے, ہمیں تکلیف دیتا ہے, ہمیں پریشان کرتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت, پہلے تو خود ہم شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے ہیں, اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے ہیں, اور پھر اولاد کی تربیت نہیں ہوتی اسلامی. اولاد کی اسلامی تربیت نہیں ہوتی ہے, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ اولاد کو اسلام کا پتہ ہوتا ہے, شریعت کا پتہ ہوتا ہے, ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے, اور نہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے.